جی، پارلیمنٹ آف پاکستان میں غیر معمولی قانون سازی ہوئی ہے اور آرمی ایکٹ، پاکستان آرمی ایکٹ میں ترامیم کر دی گئی ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ میں ترامیم اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں جو ملٹری کے حوالے سے جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اوپر پوری دنیا کی اور پاکستان کے اندر بڑی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کے ساتھ آئیے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ خواجہ صاحب، آج قانون سازی ہو گئی، بڑے شور شرابے میں قانون سازی ہوئی، تو پہلے بتا دیا جاتا اپوزیشن کو تو کوئی شاید بہتر ہو جاتا۔ میرا خیال ہے اپوزیشن کو پتہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے میں جب آپ نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہوتی ہے تو آپ پہلے بتائیں یا بعد میں بتائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جو آج کیا ہے یہ ایکسٹینشنیں ایوب خان سے سٹارٹ ہوئی۔ ایوب خان کو ملک فیروز خان صاحب جو وائس پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے عدنان مندریز ترکی کے وزیر اعظم تھے، ان کے کہنے پہ ان کو ایکسٹینشن دی تھی۔ اس کے بعد متواتر جو ہے جو بھی فوجی حکمران رہے وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے، چاہے وہ ایوب خان تھا، اس سے بعد یحییٰ خان صاحب کو میرا خیال ہے نہیں موقع ملا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء نے اپنے آپ کو 2-3 ایکسٹینشنیں دیں، اس کے بعد جنرل مشرف نے اپنے کو ایکسٹینشن دی، پھر جنرل باجوہ صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے ایکسٹینشن لی، اور فرق یہ تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایکسٹینشن لی۔ تو اس چیز کو جو ہے فارملائز کیا گیا ہے کہ ہم نے ٹینیور بڑھا دی ہے۔ باقی انسٹیٹیوشن سارے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ ہے، سینٹ 6 سال کی ہے، قومی اسمبلی 5 سال کی ہے، جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اسی طرح کی انسٹیٹیوشن ہے، فوج کی انسٹیٹیوشن، بلکہ بعض صورتوں میں وہ زیادہ اہم بن جاتی ہے، جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج دیکھ لیں، تو اس صورت کو اس کو ایک ہارمنائز کیا گیا ہے نیشنل لیول پہ، ایک ہارمنی جو ہے ٹینیورز میں، رولز اینڈ ریگولیشن یہ کہہ لیں یا قانون میں کہہ لیں، اس میں ہارمنی دی گئی ہے۔ اب یہ ایکسٹینشن والا سلسلہ جو ہے نا، وہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے ہیں، یا ایک ایکسٹینشن مجھے لگتا ہے جو ملی ہوئی ہے باجوہ صاحب کی، اس سے پہلے تو کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے نہیں دی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس سے جو ہے نا یہ چیز جو ہے ایک قانون کا اور کوڈ کا، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرو لیجسلیشن جو ہے ایک چیز ڈیفائن ہو گئی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جو ابھی نیا قانون بنایا گیا ہے اس قانون کے مطابق تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ اب جو تمام سروسز چیفز ہیں، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف، ان کی مدت ملازمت کب تک ختم ہوگی؟ دیکھیں یہ ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹس ہے، جس دن وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، مثلا ایئر چیف جس دن اپوائنٹ ہوئے ہیں، یا نیول چیف جس دن اپوائنٹ ہوئے ہیں، یا آرمی چیف، اس ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ان کی کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ 5 سال؟ جی 5 سال، جی 5 تو سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرمی چیف ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ٹینیور یہ نہیں ہے، یہ جو انسپیسیفائڈ پیریڈز کی ایکسٹینشن ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی، اور ٹینیور جو ہے اگر کسی حالات میں جو ہے کسی وقت جو ہے کوئی کسی کو حکومت دینا چاہے وہ ٹینیور دے سکتی ہوگی، لیکن وہ قانون میں اس کا کوئی وہ جو ہے مینشن نہیں ہے، جب بھی ٹینیور ہوگی فرام ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہوگی، یہ بتائیے کہ جو یا نئی جو لیجسلیشن جو بھی ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے صرف 5 سال جو ہے ٹینیور دی گئی ہے، اور باقی تمام انسٹیٹیوشنز کو جو ہے مد نظر رکھ کے دی گئی۔ دسمبر 2020 میں جو قانون سازی ہوئی تھی جس میں جنرل باجوہ کو تمام جماعتوں نے، آپ کی جماعت نے بھی، حالانکہ اپوزیشن میں تھے، آپ نے ووٹ دیا تھا، اس میں ایک ترمیم کی گئی تھی، اور اس ترمیم میں کہا گیا تھا کہ جو ری اپوائنٹمنٹ ہوگی جب پورا ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایج اسپیسیفائی کی تھی کہ 64 ایئرز کی جو ایج ہے اس سے زیادہ کی۔ میرا خیال ہے کہ اس قانون میں جو ہے نا، جو آپ میرا خیال ہے جو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ اس قانون میں نہیں ہے۔ ایج جو ہے وہ پرانی والی جو ہے وہ مینٹین کی گئی ہے،
یہ کیلکولیٹ جو ہے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ہوگی. یعنی کہ آرمی چیف جو ہیں ابھی موجودہ آرمی چیف 2023 میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اور 2023 کے حساب سے آگے وہ 28 تک رہیں گے آرمی چیف, اور اس کے بعد ان کی ری اپائنٹمنٹ ہوگی یا ان کی یہ تو دیکھیں میں پہلے ہی بتایا ہے کہ جو ری اپوائنٹمنٹ یا نئی ٹینیور کا کوئی اس قانون میں مینشن نہیں ہے, لیکن جو بھی جو ہم نے اس کی لیجسلیشن نہیں کی, میں نے آپ کو اتنا بتایا جتنی لیجسلیشن آج ہوئی ہے کہ ایکسٹینشن کو جو ماضی میں جو ہوتی رہی ہیں 1958 سے لے کے جب باجوہ صاحب تک جو ہے 20 میں ہوئی تھی یا 19 میں ہوئی تھی, دسمبر 2020 نومبر 2020 میں میرا نومبر میں تو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, پھر ایکسٹینشن ہو گئی تھی, اس کے بعد دسمبر میں بالکل صحیح ہے. سو یہ تقریباً جو ہے اس چیز کو 60-65 سال لگے ہیں, اور اس چیز میں ساری ایکسٹینشنیں ہوتی رہی ہیں, ایک کی نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار 5 جو ہیں آرمی چیف جو ہے نا ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. ہم نے اس کو ایک رسپیکٹیبلٹی دی ہے کہ اس کو ایک ٹینیور پوسٹ کر دی ہے, جس طرح ہم جو ہے 5 سال کے بعد اپنی مدت ملازمت جو ہے یعنی اسمبلی کی ممبرشپ کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, جو ہے کہ یہ کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں, 2 سال کی ایکسٹینشن, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جج بھی جو ہے نہیں دے سکتے, اسی طرح جو ہے الیکشن کمشنر بھی نہیں دے سکتا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ایٹ پار آ گئی ہیں, یہ ایک چیز جو ہے نا ایک سنکرونائز ہو گئی ہے تمام اس کی, تاکہ جو ہے رینڈم لیجسلیشن کی ضرورت نہ پڑے. ایک اس میں ایکٹ کے اندر, آرمی ایکٹ کے اندر, ایئر فورس ایکٹ کے اندر, نیول ایکٹ کے اندر یہ چیز مینشن کر دی ہے. خالد صاحب, جس ملک میں وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا, اس ملک میں پارلیمنٹ نے 5 سال کی مدت دے دی ہے, تو یہ تھوڑا سا کنٹراڈکشن دیکھیں نا, کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 22-23 سال سے پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر رہی ہے, تو اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کی مدت کو تھوڑا دوام حاصل ہو گیا ہے, تو اگر اس میں جو ہے ہو گئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا مذائقہ ہے. اگر یہ قانون پہلے پبلک میں لایا جاتا, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی, بعد میں قانون سازی ہوتی, تو زیادہ بہتر نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی پبلک ڈبیٹ کی روایات جو ہے قانون سازی میں ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے بتا دیں. تو سر یہ غلط کام ٹو رانگس کہنا رانگ نہیں ہے نا, میں تو پریسیڈنس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر ایسی مثال ہے مجھے بتا دیں, آئندہ اس کو فالو کر لیں گے. خالد صاحب, میرا آخری سوال, خالد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے یا یہ بالکل حکومت کا اپنا فیصلہ؟ دیکھیں, میں اس کی ایک جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کا بتاتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا اوور دا ایئرز, جس طرح میں نے ابھی کہا ہے 64-65 سال جو ہے نا وہ گرے ایریاز میں رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں گرے ایریا میں نہ رہیں. اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں, دو فارملائز نہیں ہوئی, لیکن اس وقت ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کلوز کوآپریشن جو ہے گورننس میں اور فارن افیئرس میں, ڈیفنس میں تو ہے ہی ہے, سویلین حکومت کی اور فوج کی جاری ہے. فوج جو ہے وہ ہر مرحلے کے اوپر ہاتھ بٹا رہی ہے, کیونکہ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری critical پارٹ آف آر ہسٹری. تو یہ ترامیم بھی اسی طرح نہیں اس تناظر میں نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ترمیم اس تناظر میں نہیں ہوئی. ترمیم تو یہ ہے جو کہ ماضی میں جو ایک گرے ایریا تھا ہم نے اس کو ریموو کر دیا ہے. کوئی 5 سال کی ٹینیور ہے, سب کی 5 سال کی ٹینیور ہے, ان کی 5 سال کی ٹینیور جو ہے 5 سال کی ٹینیور ہمیں نہیں دی تھی, انہوں نے آپ ہی لے لی نا, تسی کچھ کر لیں انہوں کا. تو اگر آج ہم نے فارملائز کر دیا ہے تاکہ یہ چیز جو ہے جو وہ جس کو ہماری تاریخ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ایکسٹینشن کر لی یا لے لی, تو یہ ایک ٹینیور ڈیفائن کر کے ہم نے ایک چیز کو فارملائز کر دیا. یہ بھی روایت رہی ہے کہ جس پرائم منسٹر نے توسیع دی اس پرائم منسٹر کی جو مدت ہے خود وہ پوری نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے یہ جو پریسیڈنس کریٹ ہوئی ہے اس کے بعد وہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی 5 سال کی مدت پوری انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے, بلکہ میں کہوں گا کہ نہ صرف پوری کریں گے, آپ آج کے دن کے دیکھ لیں, آج بھی پالیسی ریٹ کم ہوا ہے, انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں, اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھی, تمام انڈیکیٹرز بیٹر ہوئے ہیں. ایوری انڈیکیٹر جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ بیٹر ہو رہا ہے.
جس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک تعاون کی حکومت چل رہی ہے، اس کے رزلٹس جو ہیں فوری طور پہ آپ کے سامنے آنے شروع ہوئے ہیں پہلے ایک سال میں. اس ترمیم میں نواز شریف صاحب کی بھی ہاں تھی، بلاول صاحب کی بھی ہاں تھی. دیکھیں وہ لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب بھی لیڈر ہیں، زرداری صاحب بھی لیڈر ہیں، بلاول بھی لیڈر ہیں. ان کی ہاں کے بغیر ان کی پارٹیاں جو ہیں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے خواجہ آصف، وزیر دفاع، ان سے ہم نے گفتگو کی. میں